السلام علیکم ویورز۔ شروع کرتے ہیں آج علی امین گنڈا پور کے ایک بیان سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو عمران خان جیل سے باہر اٹھتے۔ اتنی سپورٹ اور شہرت کے باوجود بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ آج ہم رہائی، رسائی اور پھر دوائی پر آ گئے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے علی امین گنڈا پور نے۔ اس کو تھوڑا میں تفصیل میں بیان کروں گا تاکہ کم از کم میرے ویورز کو اندازہ ہو یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اور یہ پورے پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے۔ اور پورے عالم اسلام کا یہ معاملہ کوئی نیا نہیں۔ کربلا سے شروع ہونے والا سفر جو کرب و بلا تک پہنچا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام کا قلعہ اور واحد اسلامی ایٹمی طاقت، یہ جو بات ہو رہا ہے نا کہ ہمارے اندرونی معاملات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی معاملات کب اچھے رہے تاریخ میں نے کربلا سے کرب و بلا تک یزید نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ ہندو تھا، نہ اس کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ اس سے تھوڑا پہلے بھی چلے جائیں تو بندے کو ایک اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیں مسلمانوں کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ہم ہندوستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سلطنت مغلیہ یا سلاطین دہلی، علاؤدین خلجی نے سگے چچا اور سسر کو دھوکے سے قتل کیا تھا، ان کی بھی تاریخ یہی تھی۔ سلاطین دہلی سے لے کے جب آپ آتے ہو مغلیہ تک، تب بھی کیا ہے، باپ اندر بھائی مار دیے، بھتیجے مار دیے، سگے بھائیوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں۔ بابر کے ساتھ خود کیا ہوا تھا؟ کم عمر ظہیر الدین بابر واز ویری ینگ، وہ اس کا کچھ سسر چچا جو سارے شیطان خبیث تھے۔ امیر تیمور نے، جس سے انگریز بھی ارتھ شیکر کہتا ہے، اس نے بخشا کسی کو؟ ہمارے اندرونی معاملات علی امین گنڈا پور صاحب، تاریخ میں مجھے نہیں کوئی دن یاد، آٹومنز دیکھ لیں، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت اور دنیا کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ، جسے کچھ بیوقوف خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے خلافت کا بھی، 300 بڑھی ہیں تو خلافت، اس میں اعلیٰ ترین لوگ بھی تھے، گھٹیا ترین لوگ بھی تھے۔ ایک جو نام تھا سلطان کا، اس کو تو کہتے ہی سلیم مدہوش تھے۔ ایک کو اپنی ایک بیوی پہ شک پڑا، اس نے پتہ نہیں کتنی 150، 200، 250 سمندر میں پھینکوا دی۔ تو یہ کب اندرونی معاملات اچھے تھے جو آج پی ٹی آئی کے اچھے ہوں گے؟ پی ٹی آئی تو بیچاری اتنے بڑے میپ پہ نقطہ بھی نہیں ہے، میں تو پوری تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، سکڑتے 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 پاکستان پہ آ جائیں، اس کی تاریخ پہ آ جائیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ خود شروع میں کانگریس میں تھے، ہندوؤں کو سمجھنے کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یار ہندو لیڈرشپ، میں عام ہندو کی بات نہیں کر رہا، میں عام ہندو کی بات نہیں کر رہا، تو کیا تھا اس کا نام،
میں اس کی قبر پہ بھی جا چکا ہوں فاتحہ پڑھنے. مولانا ابوالکلام آزاد، ایسے بے شمار لوگ تھے جو قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے، پھر وہ پاکستان کے مامے بن گئے. کون نہیں جانتا کہ قائد اعظم وانٹیڈ اے سیکولر پاکستان. اللہ اللہ خیر صلاح. اچھا، اب یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کی اور ہماری تاریخ ہے. اچھا، آج بھی برادر، افغان برادر، یہ وہ سارا. سو یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات اچھے ہوتے ہیں. آپ کے اندرونی معاملات کبھی اچھے رہے نہیں، آپ کی تاریخ ہی نہیں. ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے. میں پاکستان اور پاکستان سے بھی ذرا نیچے اتر کے بات کروں گا. پی ٹی آئی کا کیا معاملہ ہے؟ خود غرضی، موقع پرستی، لالچ، دہاڑی بازی، چودراہٹ، جوڑ توڑ، ہیرا پھیری. پاکستان کی تو ساری سیاست یہی کچھ ہے. پرابلم یہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہ آپ لوگ علاج تو کر رہے ہو، لیکن کس طرح؟ آپ جو کھانے والی دوائی ہے وہ آپ زخم پہ لگا رہے ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جو کھانے والی دوا ہے وہ آپ لگائے جا رہے ہیں، اور جو زخم پہ لگائی جانے والی دوائی ہے وہ آپ کھائے جا رہے ہیں. اب پھر آپ کہتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے اپنے مذہب کو بھی اپنی جہالت کی وجہ سے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ خیر کرے گا. تو کیا کلام ہے، کیوں کرے گا خیر؟ اس کی خیر مشروط ہے. یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں باقی مذہب میں ہوتے ہیں، دین کامل میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو خیر والے کام کرو گے تو خیر کرے گا، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. شکریہ علی امین گنڈا پور صاحب. لیکن یہ بات نہ آپ کے بارے میں ہوگی نہ آپ کے باقی لوگوں کے. آگے چلتے ہیں. بے مثال مہنگائی، کمزور معاشی گروتھ، آئی ایم ایف کے زیر اہتمام 3 بیل آؤٹ پیکیجز، زر مبادلہ کی قدر میں شدید کمی، چھتر پڑے زر مبادلہ، اور 2 سیلابوں کے پس منظر میں پاکستان کی غربت اور عدم مساوات میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2024-25 میں غربت کی شرح بڑھ کے 28.9 تک پہنچ گئی. پاورٹی ایسٹیمیشن کمیٹی کے مطابق ملک کی 24 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 6 کروڑ 94 لاکھ خطے غربت. اچھا، غربت میں اضافے کے لحاظ سے سندھ سب سے اوپر ہے، یعنی سب سے بڑا فراڈ ہے. سندھ کے جو حکمران ہیں سب سے بڑا فراڈ وہ ہے. وجہ بتاتا ہوں. بے مثال مہنگائی، کمزور جو گروتھ ہے آپ کی اکانومی کی، آئی ایم ایف سارا بیل آؤٹ پیکیجز. مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں 5 سال پہلے بھی کرتے تھے، 10 سال پہلے بھی کرتے تھے، 20 سال پہلے بھی کرتے تھے، 30 سال پہلے بھی کرتے تھے، پاکستان میں تو راج جایا ہی کبھی نہیں. یہ تو ڈے 1 سے بھوکا مرا ہوا، جتنے رجے ہوئے حکمران ہیں اتنے ہی بھوکے عوام ہیں. اور یہ پہلے دن سے ہے. بات سنا، مجھے کوفت ہوتی ہے بعض اوقات. ہمارا آج کل کا دانشور بھی عجیب و غریب ہے. میں سن رہا تھا کسی کو روزویلٹ ہوٹل کو روزویلٹ کر رہا تھا. وہ عجیب سے ہی لوگ ہیں، شرم بھی نہیں آتی، سن کے بھی نہیں سیکھتے. عام آدمی یہ کہتی ہے، عام آدمی ملنے آئی ہے مجھے. کبھی سنا آپ؟ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں ان کی جنسی بدل دیتے ہو.
عوام یہ کہتی ہے، تو پھر وہ زنانے جائے کام ہی کریں گے پھر. بہرحال بھوک ننگ پاکستان کو روز اول سے ورثے میں ملی ہے، کیونکہ یہاں کا نظام کبھی منصفانہ نہیں رہا. اس کی ایک مثال سن لیں پلیز. میری عمر میرے ویور سے اکثریت، ان کی اکثریت سے زیادہ ہے. میں اسکول گوئنگ بچہ تھا جب ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا روٹی. پاکستان کا بہت بڑا پنجابی ایکٹر، اس کو پاکستان کا پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کرتے تھے. روٹی، اس کو پتہ ہے، یہ 60s کی بات کر رہا ہوں، ارلی 60s یا مڈ 60s کر رہا ہوں. اس کا تھیم سانگ فلم کا پتہ کیا تھا؟ روٹی دا خیال ہے جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں کی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. حبیب جالب جیسا بندہ ماتم کرتا تھا پورے ملک میں. 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. ہے کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ ایوب خان کے زمانے. 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد. تنزیہ وہ کہا کرتا تھا. میرے ایج گروپ کے کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں، عام ریڈی والے کو تو شاید نہ پتا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا تھا لوگوں سے. آج روٹی 20 روپے کی کھا گئے چند لوگ. قصوروار کون ہے؟ میں ہوں اور آپ ہیں جو بھگت رہے ہیں. اچھا، اب پاکستان میں غربت اور عدم مساوات تو اسلامی معاشرے میں ہے ہی نہیں، ہونی نہیں چاہیے، لاجیکلی نہیں ہے. باقی نام شام رکھنے ہیں ملکوں کے، اسلامی بھی، جمہوریہ بھی، پاکستان بھی. نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکستانی ہے ہی کہیں نہیں. تو یہ جو نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، تھی کہاں؟ یہ کیا ملک ہے؟ کہتے ہیں عدم مساوات. پاکستان بننے سے پہلے چودھری اور کمی، اوے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو، او نیچ، او کاما، یہ میں نے بنائے ہیں. پورے کا پورا معاشرہ صدیوں سے گلا سڑا، گندا، غلیظ اور غلام ہے. بے وقوف بنے انگریز کے خلاف. جی ہمارا وہ بھائی پہلے کس کے تھے؟ پہلے مغلوں کے غلام تھے، اس سے پہلے سلاطین دہلی کے غلام تھے. وہ محمود غزنوی سے لے کے تو ٹوٹل ساری یہ ذلت کے علاوہ ہے کیا؟ اور اس کا ثبوت ہے ایک. میں کوشش کرتا ہوں، میں یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہ کیا جو بھی پروگرام وغیرہ، پوڈ کاسٹ وغیرہ، یہ میرے وہ موضوعات نہیں ہیں. میں سادہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب نام نہاد مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تب کیا ہوتا ہوگا عام آدمی کے ساتھ. اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا لیں کہ 2026 میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو نام نہاد جمہوریت ہے، کمیونیکیشن کہاں چلی گئی، ٹی وی ہیں، سیل فون ہیں، سیٹلائٹس، پتہ نہیں کیا، ڈرونز ہیں. یہ اگر اس زمانے میں پنجاب میں بہت برا حال ہے، لیکن اربوں کے طیارے خریدے جا رہے ہیں. اگر یہ اتنے ظالم اور سفاک اور سروں پیروں لائی ہے نہیں تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ ہماری 1000 سال حکومت، 1000 دن حکومت نہیں رہی، نہ کل تھی. اس کے بعد انگریز آ گیا، وہ تو پھر کچھ دے بھی گیا. باقی تو تاج محل ہی ہے نا، وہ بھی چھن گیا. کیا ہے یہ؟ حقیقت پسندی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ ہے، میں اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ جب تک ایک آدمی کو اپنی کمزوری کا، اپنی کجی کا، اپنی خامی کا، اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہوگا، اس کے علاج کا سوچے گا ہی نہیں. اس لیے کہ غربت کی شرح اتنی ہوگی تو فلانا. اچھا، آخری جملہ اس کا بہت زبردست ہے کہ غربت میں اضافے کے لحاظ سے سندھ سب سے اوپر ہے. چخائی لخ دی لعنت.
روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اٹھا تھا سندھ سے. آج غربت میں اضافے کے لحاظ سے سندھ سب سے اوپر. نعرہ کہاں سے آیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ بھٹو نے. بھٹو کون تھا؟ سندھی تھا. اور سناؤ. اور کمال دیکھو ہماری اور آپ کی جہالت کا، جو بھی ان کے فالوورز، کیا انتہا ہے، بے شرمی کی، بے حیائی کی، ڈٹائی کی. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں تھلے پٹے پینٹ اور انڈے پینٹ نا چلو آج روٹی کپڑا مکان ہوں، لیکن نہیں، وہ آج بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں. وہ پارٹی قائم ہے، آج بھی اقتدار میں. تو کیسے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا اب چلو، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نصب کی جانے والی فائر وال منصوبہ وہ ناکام ہو چکا ہے. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل سے فائر وال ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے ہم آہنگ نہ ہو سکی، جس کے باعث حکومت نے سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے لگائی فائر وال بند کر دی. فائر وال پہ تقریباً 40 ارب کا خرچ آیا تھا. لٹو تو پھٹو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس 40 ارب میں بھوک ننگ کا شکار کتنے خاندان کم از کم پیروں پہ کھڑے ہو سکتے تھے؟ 40 ارب. لیکن جہاں پتہ نہیں کیا 10 ارب کتنے کا، مجھے تو پتہ ہے، بھول گیا ہوں میں. جہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، لاوارث ملک ہے، there is no leadership. سو اسی تنخواہ پہ گزارا کرو. تھینک یو ویری مچ.